السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 10 کی نیو انگلش بک کے چیپٹر نمبر 1 کے ایکسرسائز آنسر کوسچنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، جس میں ہر کوسچن کا آنسر آسان اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ سو ویورز، بنا ٹائم ویسٹ کیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ کوسچن نمبر 1 ہے What was the social condition of women, orphans and slaves in pre-Islamic Arabia؟ کوسچن نمبر 1 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی کیا حالت تھی۔ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے کہ before Islam, women had very few rights and were often treated unfairly. Many girls were buried alive after birth. Orphans were neglected and their property was often taken away. Slaves were treated harshly, had no freedom and were considered the property of their owners. اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں کے بہت کم حقوق تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یتیم بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی اور ان کی جائیداد بھی ان سے چھین لی جاتی تھی۔ غلاموں کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جاتا تھا، انہیں آزادی حاصل نہیں تھی اور انہیں اپنے مالک کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 2 کی جانب، جو کہ ہے What are the 3 specific rights that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم introduced for women؟ کوسچن نمبر 2 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سے 3 اہم حقوق دیے۔ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave women many important rights including the right to inherit property, the right to own and manage their own wealth, the right to choose their husband and receive meher dowry in marriage۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بہت سے حقوق دیے، جن میں سے 3 اہم حقوق یہ ہیں کہ سب سے پہلے وراثت میں حصہ لینے کا حق، دوسرے نمبر پر اپنی جائیداد رکھنے اور خود اس کا انتظام کرنے کا حق، تیسرے نمبر پر ہے اپنی پسند سے شادی کرنے اور حق مہر حاصل کرنے کا حق۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے کوسچن نمبر 3 کی جانب۔ What role did the Quran play in guiding the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم social reforms? Provide 2 examples۔ کوسچن نمبر 3 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اصلاحات میں قرآن مجید نے کیا کردار ادا کیا، کوئی سی 2 ایگزامپلس دیں۔ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے کہ the Holy Quran guided the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in bringing justice, equality and compassion to society. For examples, it ordered Muslims to treat women, orphan and the poor with kindness and justice. It encouraged the freeing of slaves and treating them with dignity and respect. کوسچن نمبر 2 کے آنسر میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی اور معاشرے میں انصاف، مساوات اور رحم و کرم قائم رکھنے کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن نے عورتوں، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا، اور قرآن مجید نے غلاموں کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ سو ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 4 کی جانب۔ How did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم promote the emancipation of slaves؟ کوسچن نمبر 4 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو کیسے فروغ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged Muslims to free slaves as an act of worship and kindness. He thought that freeing slaves was a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala and encouraged people to treat slaves as equal۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ غلام آزاد کرنا بہت نیکی کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو انسانوں کے برابر عزت دینے کی بھی تعلیم دی۔ Question number 5 is What steps did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم take to ensure the human treatment of slaves؟ کوسچن نمبر 5 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کیا ہدایات دیں۔ آنسر: The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم instructed Muslims to treat slaves with kindness and respect, give them the same food and clothing as themselves, avoid overburdening them with hard work, help them if the work was too difficult, encourage their freedom whenever possible۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آؤ، انہیں وہی کھانا کھلاؤ اور وہی لباس پہناؤ جو خود کے لیے استعمال کرتے ہو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کام مت ڈالو
اگر کام زیادہ ہو تو ان کی مدد کرو، موقع ملنے پر انہیں آزاد کرو۔ آئیے اب چلتے ہیں اس چیپٹر کے لاسٹ کوسچن یعنی کہ کوسچن نمبر 6 کی جانب۔ What values in the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reforms are still relevant to modern societies addressing social justice issues؟ کوسچن نمبر 6 میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کی کون سی باتیں آج بھی معاشرے کے لیے اہم ہیں؟ Answer: The values that remain important today include: Number 1 is equality of all human beings. Number 2 is justice and fairness. Number 3 is respect for human dignity. Number 4 is protection of women's and children's rights. Number 5 is care for orphans and the poor. Number 6 is kindness, compassion and freedom from oppression. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ برابری، انصاف، محبت اور عزت سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ آپ نے عورتوں، بچوں، یتیموں، غریبوں اور کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم، ناانصافی اور برا سلوک کرنے سے منع فرمایا۔ اگر آج بھی لوگ ان تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرے میں امن، انصاف اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ So viewers, this was our short video for today in which we covered question answer 1 to 6 of chapter number 1. I hope so you have understood it well. Please subscribe to our YouTube channel so you can learn about our next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.